آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جسے سننے کے بعد شاید کوئی ایسا انسان ہو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ ایک بڑا نیک متقی عابد و زاہد انسان تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اللہ نے اسے ایک ایسی نعمت دی تھی جو آج کی دنیا میں تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں کہ وہ نعمت اس کے پاس نہیں۔ اسے کہتے ہیں دل کا سکون۔ بچوں کے پاس قرآن بھی، بچوں کے پاس نماز کی نعمت، شکر گزاری بھی، صبر بھی، تقویٰ بھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑا متقی عابد و زاہد، تہجد گزار۔ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ گھر میں رونے کی آواز آ رہی بچوں کی۔ اپنی خاتون سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ 2-3 دن ہو چکے ہیں بچوں نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ ہر انسان کان کھول کے یہ سنے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا پریشان مت ہونا، چلو ہم سب مل کے سرکار پہ درود بھیجتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ اس کی برکت سے رزق کا انتظام فرما دے۔ انتخاب کرا تو درود کا، انتخاب کرا تو مصطفیٰ کی محبت کا درود کا انتخاب کرا۔ سارے بچوں نے، بی نے، اس نیک انسان نے درود پڑھنا شروع کیا۔ وہ فرماتا میں درود پڑھ کے سو گیا، میرے سرکار میرے خواب میں تشریف لے کر آئے۔ فرمایا، آقا فرماتے اے نوجوان، فلاں مجوسی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اور یہ کہنا کہ میری بھی مدد فرمائے۔ مجھے تعجب ہوا جب میں بیدار ہوا، میں نے سوچا ایک مجوسی، مسلم نہیں، ہندو، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، لیکن سرکار پھر بھی مجھے وہاں جانے کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات سنی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، پھر سو گیا۔ پھر خواب میں میرے سرکار تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ میں نے تجھ سے کہا اس مجوسی کے یہاں پر جا اور اس سے کہنا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اور کہنا کہ میری مدد فرمائے۔ وہ متقی عابد و زاہد انسان اٹھا، ادھر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رو رہے ہیں، بھوک سے پیاس سے رو رہے ہیں۔ یہ نوجوان پتہ پوچھا، اور جب جا کے دیکھا تو بڑا امیر زادہ، بڑا پیسے والا، ہائی لیول کا مکان ہے، نوکر چاکر ہیں۔ اس سے جا کے کہا بھائی سلامتی ہو تیرے لیے، ایک بڑی انمول چیز لے کر آیا ہوں، مجھے تعجب ہے۔ اس نوجوان نے کہا کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ رات میرے خواب میں میرے سرکار تشریف لے کر آئے، مجھ سے فرمایا کہ فلاں مجوسی کے یہاں جانا اور میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اور یہ کہنا کہ میری مدد کریں اس مال میں سے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس نوجوان کو تعجب ہونے لگا، چہرے پہ مسکراہٹ، تقدیر بدلنے لگی۔ لیکن اس نے، مخبر نے کہا، جو خواب بیان کرنے والا تھا، اس نے کہا مجھے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ تو اللہ کو نہیں مانتے، میرے نبی کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی سرکار نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ اس مجوسی نے کہا کوئی اور بات بھی کہی؟ کہ ہاں ایک بات یہ کہی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ مجوسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے گھر میں لے گیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ سب سے پہلے تو مجھ سے اس نبی کا کلمہ پڑھا کہ جس نبی نے تجھے یہ بشارت دی ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے اور تعجب کہ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے سارے نوجوانوں کو، غلاموں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، عزیز کو، تمام کو بلایا اور کہا سنو، میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ آج جتنے میرے یہ غلام ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، میرے بھائی، میرے بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، میرا ساتھ دینا چاہیں تو کلمہ پڑھ لیں یا پھر میرے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ بیٹے نے کہا جب ابو نے کلمہ پڑھ لیا تو بیٹا کیسے رہ سکتا ہے؟ بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کچھ غلاموں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس مجوسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی تھی، بڑی دھوم دھام سے، امیر زادے، بڑے بڑے لوگ آئے، بہت کھانے بنائے، بے شمار نعمتیں رکھی میں نے، لیکن میرے گھر کے قریب کچھ سید زادیاں، یتیم بچیاں رہتی تھیں۔ میں نکلا تو رونے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، افطاری کرنے والوں، اپنے گھروں میں پکوڑی کھانے والوں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھ لینا
یہ بڑا مقدس بابرکت مہینہ ہے۔ میں نے آٹا لیا، کھانا لیا، روٹی لی، سبزی چاول ساری نعمتیں لے کے ان بچیوں کے گھر گیا۔ کھانا لے کے میں نے کہا یہ کھانا کھا لو، میرے گھر پہ شادی ہے۔ مجھے رہا نہ گیا کہ آپ کے رونے کی آواز آئی۔ بچیوں نے اپنی امی سے کہا امی جان ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ تو مجوسی ہے، یہ تو مومن بھی نہیں، ایمان بھی لے کے نہیں آیا، ہم اس کے گھر کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی بات تو صحیح ہے لیکن یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ بچیوں نے کہا کہ امی جان ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ مجوسی سن رہا تھا، ساری باتیں دیکھ رہا تھا۔ پھر بچیوں نے اور بچیوں کی ماں نے دعا کی میرے مولا تو جب تک اس مجوسی کو ایمان کی دعوت نہ دے گا جب تک ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ کہتے کہتے وہ سارے دعا کر رہے ہیں۔ یہ مجوسی وہاں سے نکلا، چلا آیا پلٹ کے، اور جیسے ہی میں گھر آیا ہوں پلٹ کے تم آ چکے ہو، اور تم نے آتے ہی کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ دیکھیں اس نے کلمہ پڑھا، اب کلمہ پڑھ لیا اور کہا سنو میں بہت بڑا جمیندار ہوں، تاجر ہوں، میری آدھی جو بادشاہت ہے یہ ہمارے لیے ہے اور یہ آدھی بادشاہت تیرے لیے ہے، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، غریبوں کو بھی کھلا، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے گھروں میں کھاتے ہو، ان کو ابھی خیال رکھو، بڑے یتیم بچے کل قیامت کے دن سوال کر دیا مولا ایسی بستی میں تو نے پیدا فرما دیا کہ چاروں طرف عمدہ کھانے تھے، ہر دسترخوان پہ عمدہ غذائیں تھیں۔ آج ایسا بھی دیکھا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ افطاری کرواتے ہیں، بریانی بھگونے پہ بھگونے، مساجدوں میں مدارسوں میں بھجواتے ہیں، بھجواؤ اللہ تمہیں توفیق دے اور زیادہ بھجواؤ، لیکن وہی پڑوسی کا بچہ آپ کے گھر کا نوالا نہیں کھا سکتا۔ خدا را اس کو مت بولو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو سب کو رزق عام کرو، اللہ تمہارے رزق کو بڑھانے والا ہے۔